بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو رمضان کی حقیقت معلوم ہو جائے تو لوگ تمنا کریں گے کہ یا اللہ سارا سال ہی رمضان ہو، 12 مہینے روزے رکھنے پڑیں۔ رمضان المبارک کی بڑی اہمیت ہے، بڑا ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ بدل جاتا تھا، خوف غالب ہو جاتا تھا، دعا میں عاجزی اختیار فرماتے اور نماز کے اندر اضافہ فرما دیتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان المبارک کے مہینہ میں اللہ رب العزت کو یاد کرے گا وہ بخشا بخشایا ہے، اور اسی طرح جو اللہ رب العزت سے دعائیں مانگے گا وہ کبھی بھی نامراد نہیں ہوگا۔ اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت دعائیں قبول کرتے ہیں۔ دعائیں قبول کیوں نہ کریں؟ کیونکہ ایک حدیث پاک کے اندر آیا ہے، جو اللہ کے عرش کو تھامنے والے فرشتے ہیں، اللہ کے عرش کو پکڑنے والے فرشتے ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت ان کو حکم جاری کرتے ہیں، ان سے فرماتے ہیں تم اب اپنی اس عبادت کو، عرش کو پکڑنے والی عبادت کو چھوڑو اور امت محمدیہ کے روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کو۔ تو ظاہر بات ہے اب تو دعا قبول ہی ہوگی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعائیں کریں، اللہ سے خوب رو رو کر دعائیں مانگیں، ہر وقت جو ہے نا دعا مانگنی چاہیے۔ اور پھر بعض لوگ جلد باز ہوتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے جس کا مفہوم ہے، دعا کے قبول ہونے کی 3 صورتیں ہیں۔ جو بھی بندہ دعا مانگتا ہے تو اس کے قبول ہونے کی 3 صورتیں ہیں، تو ان 3 صورتوں میں سے کسی نہ کسی صورت میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دعا کے قبول ہونے کی پہلی صورت یہ ہے کہ جو چیز دعا میں مانگی گئی ہو اللہ وہی دے دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہی چیز تو نہ ملے لیکن اللہ رب العزت اس دعا کے بدلے میں کوئی مصیبت آنے والی تھی اس کو ہٹا دیا، یہ بھی دعا کا قبول ہونا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس دعا کا اجر و ثواب آخرت میں ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ جب بندہ آخرت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا اور دعا کے قبول کرنے کا وعدہ فرمایا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کیا تو نے مجھ سے دعا کی تھی؟ بندہ عرض کرے گا، ہاں باری تعالیٰ میں نے فلاں موقع پہ دعا کی، فلاں موقع پہ دعا کی۔ پھر اللہ رب العزت بھی اس کو تمام کی تمام جو دعائیں مانگی گئی ہیں وہ یاد کروائیں گے اور ان کا قبول ہونا بھی یاد کروائیں گے کہ فلاں موقع پہ تو مصیبت کے اندر مبتلا تھا، تو نے دعا مانگی، ہم نے تیری مصیبت دور کر دی، پریشانی دور کر دی، غم سے نجات دے دی۔ بندہ بھی کہے گا کہ ہاں یا اللہ ایسا ہی ہوا، فلاں موقع پہ تجھے یہ چیز ضرورت تھی، تو نے دعا مانگی تو ہم نے جو ہے نا تیری ضرورت پوری کر دی، تیری حاجت پوری کر دی۔ بندہ بھی اقرار کرے گا۔ تو اس طرح جو ہے نا ہر دعا یاد کرائی جائے گی اور اس کا جو ہے نا دنیا میں قبول ہونا یاد کرایا جائے گا۔ اور بعض دعائیں ایسی ہوں گی اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اس کا اثر تجھے دنیا کے اندر تو نظر نہیں آیا لیکن ہم نے ان دعاؤں کو آخرت میں ذخیرہ کر لیا تھا،
آج ان کے بدلے میں ہم آپ کو یہ اجر و ثواب دے رہے ہیں۔ تو جب اس کو اتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا، وہ بندہ آرزو کرے گا، تمنا کرے گا، کاش کہ میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہو، آج مجھے اتنا اجر و ثواب مل جاتا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دعا کے کچھ آداب ہوتے ہیں، دعا کی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ کوفہ کے اندر مستجاب الدعا لوگوں کی ایک جماعت تھی۔ جب کوفہ پر کوئی ظالم حکمران مسلط ہوتا تو وہ مستجاب الدعا لوگوں کی جو جماعت تھی اس کے لیے بد دعا کرتی، وہ ہلاک ہو جاتا۔ مستجاب الدعا وہ لوگ ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا، جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو مستجاب الدعا کہتے ہیں۔ تو جب حجاج بن یوسف کوفہ کا گورنر بن کر آیا، وہاں اس نے کوفہ کا اقتدار سنبھالا، وہاں کوفہ کی سلطنت سنبھالی، اور جو ہے نا وہاں اس نے جو ہے نا اپنے ڈیرے ڈالے، تو اس نے لوگوں کی دعوت کی، اور اس دعوت کے اندر مستجاب الدعا لوگوں کو بھی بلایا اور کہا کہ آپ نے جو ہے نا خصوصی طور پر شرکت کرنی ہے۔ جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو حجاج بن یوسف ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ میں ان لوگوں کی بد دعا کے اثر سے محفوظ ہو گیا۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ آج اس مجلس کے اندر، اس کھانے کے اندر میں نے ان کو حرام کھلایا ہے، اور جو بندہ حرام کھا لے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے احکام کو سامنے رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھیں، اور جو ہے نا اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ پھر ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں 24 گھنٹے کے اندر ہر مسلمان کی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، بوڑھا ہو، کوئی ہو، اللہ رب العزت ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اب دیکھو کتنی سعادت کی بات ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر مسلمان کی 24 گھنٹے کے اندر ایک دعا اللہ رب العزت ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کی قیمتی گھڑیاں ہیں، رمضان المبارک کے قیمتی اوقات ہیں، اس کے اندر جو ہے نا کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کو زیادہ سے زیادہ وقت عبادت کے اندر گزارنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت سمجھنے کی اور اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔